الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا مولانا ابی القاسم محمد اللهم صل على اللهم صل على اللهم صل علی محمد محمد وآلہ الطیبین الطاہرین رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما والحقنی بالصالحین۔ جو سلسلہ علم کے حوالے سے تھا، بہرحال فضائل علم کے حوالے سے اور جو مناقب علم کے حوالے سے احادیث ہیں، اس میں علم کی اہمیت اور علم کی منزلت کو بیان کیا گیا ہے، اور انشاءاللہ جو ہے اس علم میں آپ کے سامنے یہ بھی آئے گا کہ کون سا علم جو ہے وہ انسان کو حاصل کرنا چاہیے اور کس علم سے شریعت نے منع کیا ہے، کیونکہ جو اس باب میں اور اس ذیل میں احادیث آئی ہیں وہ ایک دو نہیں ہیں، بہت زیادہ احادیث ہیں۔ آج جو کچھ حدیثیں ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ جس میں عمل کی دعوت دی گئی ہے۔ لا علم الا بالعمل، یعنی جب تک کہ عمل نہ ہو اس وقت تک کہ علم کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ کوئی کہے کہ مجھ کو فلاں چیز معلوم ہے تو پہلے وہ مقام عمل میں اس کو دکھائے، اگر وہ مقام عمل میں نہیں نظر آ رہی ہے تو اس علم کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جناب امیر سے ایک روایت ہے نہج البلاغہ کے اندر، جس کے متعلق حضرت فرماتے ہیں کہ وہ علم جو مقام عمل میں نظر آ رہا ہے وہ علم قابل عزت ہے، اور وہ علم انتہائی حقیر علم ہے جو مقام عمل میں نہ نظر آئے۔ موجودہ زمانے میں اس حدیث کے معنی اور زیادہ واضح ہو جاتے ہیں کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی آج ٹیکنالوجی اتنی ترقی کر چکی ہے اور اس ٹیکنالوجی سے ہم جو ہیں وہ بہت زیادہ استفادہ کر رہے ہیں، تو ایک طرح سے کمپیوٹر جو ہے وہ ایک معلومات کا خزانہ ہے، لیکن یہ معلومات کا خزانہ مقام عمل میں تو نہیں ہے۔ بالکل ویسے ہی ایک انسان ہے کہ اگر معلومات کا خزانہ اپنے پاس رکھتا ہے لیکن جو ہے وہ اس پر عمل نہیں کرتا ہے تو اس کی احادیث کے اندر بہت زیادہ مذمت ہے۔ ہمارے اور آپ کے چھٹے امام حضرت امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک حدیث ہے جس میں حضرت فرماتے ہیں العلم مقرون الی العمل، علم عمل کے ہمراہ ملا ہوا ہوتا ہے۔ فمن علم عمل، جو کسی چیز کو سیکھ لیتا ہے، جان لیتا ہے، اس پہ عمل کرتا ہے۔ ومن عمل علم، اور جو عمل کرتا ہے علم اسی کو ملتا ہے۔ والعلم یحتف بالعمل، علم پکارتا ہے عمل کے لیے، صدا دیتا ہے عمل کے لیے۔ فَإِنْ أَجَابَهُ، اگر علم کی صدا پر، علم کی آواز پر لبیک کوئی کہتا ہے تو پھر یہ علم باقی رہے گا۔ وَإِلَّا ارْتَحَلَ، لیکن اگر کوئی علم کی آواز پہ لبیک نہ کہے
تو اس کا اثر یہ ہے کہ علم جو ہے وہ رخصت ہو جائے گا اس کے پاس سے. تو علم عمل کی جانب جو ہے وہ دعوت دے رہا ہے، پکار رہا ہے کہ آؤ اور اس پر جو جانتے ہو اس پہ عمل کرو. فَإِنْ أَجَابَهُ، جو اس آواز کے جواب میں لبیک کہے اور کہے کہ ہاں میں عمل کے لیے حاضر ہوں، میں جو چیزیں جانتا ہوں اس پر عمل کروں گا، تو پھر یہ علم باقی رہے گا. وَإِلَّا ارْتَحَلَ، ورنہ جو ہے وہ علم رخصت ہو جائے گا. ایک تو یہ حدیث جو حضرت امام صادق سے اور اسی بالکل سے ملتی جلتی حدیث ہے جو جناب امیر سے بھی وارد ہوئی ہے. جناب رسالت مآب نے قرآن کریم کی ایک آیت ہے اس کی تلاوت کی. تلا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ قولہ تعالی، جناب پیغمبر اسلام نے قرآن کریم کی اس آیت کی تلاوت کی کہ وما يعقلها الا العالمون، اور جو عالم ہیں وہی جو ہے وہ سمجھ بوجھ رکھتے ہیں اور وہی جو ہے اس کو درک کر سکتے ہیں. اس کے بعد پیغمبر نے آیت کو پڑھنے کے بعد فرمایا العالم الذي عقل من اللہ فعمل بطاعته واجتنب سخطه. عالم وہ ہوتا ہے کہ جو اللہ کی رہنمائی، اللہ سے رہنمائی طلب کرتا ہے اور اللہ کی اطاعت کر کے عمل کرتا ہے اور اللہ کے غضب سے بچنے سے پرہیز کرتا ہے. یعنی عام زندگی میں وہ کوشش کرتا ہے کہ ایسے کسی کام کو نہ انجام دیا جائے کہ جو غضب الہی کا سبب بنے. تو غضب الہی سے پرہیز کرتا ہے، اطاعت پروردگار کو انجام دیتا ہے، جو چیزیں اس نے سیکھی ہیں اس پہ جو ہے وہ عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو یہ حدیث اور اس سے ہی ملتی جلتی جو ہے ایک اور حدیث ہے جس کے اندر فرمایا ہے جناب امیر نے ما زکل علم بے مثل العمل بہی. ہر چیز کی دیکھیے ایک زکوٰۃ ہوتی ہے. مال کی زکوٰۃ ہے، جب تک کہ مال کی زکوٰۃ نہ نکالی جائے اس وقت تک کہ جو ہے وہ مال جو ہے وہ پاک و پاکیزہ نہیں ہوتا. بدن کی زکوٰۃ ہے، بدن کی زکوٰۃ جو ہے جب تک نہ نکالی جائے اس وقت تک کہ بدن پاک و پاکیزہ نہیں ہوتا. بدن کی زکوٰۃ کیا ہے؟ سوال اٹھتا ہے. تو انسان جو ہے اگر گوشت اور کھال اور ہڈیاں جو ہیں اس کی حرام مال سے آمادہ ہوئی ہیں تو اس کو کثرت سے روزے رکھنا چاہیے زیادہ سے زیادہ جو ہے، تاکہ وہ جو ہے ساری چیزیں جو ہیں جسم پر سے غائب ہوں اور جسم جو ہے وہ پاک و پاکیزہ ہو. اسی طرح سے علم کی بھی زکوٰۃ ہے کہ جو چیز ہم سیکھ رہے ہیں اس کی کیا زکوٰۃ ہے. متعدد اس کے اقسام بتائے گئے ہیں. ایک تو زکوٰۃ ہی ہے علم کی کہ دوسروں کو بتایا جائے، دوسروں کو سکھایا جائے، یہ ہے علم کی زکوٰۃ. لیکن اس سے بھی بڑی زکوٰۃ جو علم کی ہے وہ یہ کہ انسان جو چیز سیکھ رہا ہے، جو جان رہا ہے، جو اس کی نالج میں آ رہی اس پہ عمل کرے. لہذا جناب امیر فرماتے ہیں ما زکل علم بمثل العمل بہی، علم کی زکوٰۃ ایسی نہیں، کوئی نہیں ہو سکتی، کوئی چیز علم کی ایسی زکوٰۃ نہیں ہو سکتی کہ جو چیز انسان سیکھے اس پہ عمل پیرا ہو. تو اگر انسان جس چیز کا علم پیدا کر رہا ہے، جس چیز کی نالج پیدا کر رہا ہے اور اس کے اوپر جو ہے وہ
عمل کر رہا ہے تو یہ علم کی انسان جو ہے وہ زکوٰۃ ادا کر رہا ہے۔ بہرحال یہ جو احادیث ہیں وہ ہمارے لیے بہت زیادہ جو ہیں رہنمائی فرماتی ہیں اور ہم کو جو ہے اس بات کے لیے جو ہے آمادہ کرتی ہیں کہ ہم مقام عمل کے اندر جو ہے اپنے آپ کو جو ہے آمادہ کریں۔ تنہا جان لینا، نالج پیدا کر لینا، سیکھ لینا کافی نہیں ہے جب تک کہ اس کے اوپر عمل نہ کیا جائے۔ اس ہفتے جناب امام سجاد کی ولادت تھی اور بہرحال درس ہم لوگوں کا جو چل رہا تھا وہ عقائد کے حوالے سے چل رہا تھا، لیکن کیونکہ اس ہفتے میں ابھی 2 ہی دن ہوئے ہیں امام سجاد کی ولادت کو گزرے ہوئے، میں نے سوچا کہ آج درس سے ہٹ کر یعنی ہماری یہ کوشش ہوگی کہ جب بھی کسی بھی امام یا کسی بھی معصوم کی ولادت یا شہادت ہوگی تو اس ہفتے میں جو ہے لیکچر جو ہے وہ اس سے ربط رکھے گا اور اسی کے اوپر جو ہے گفتگو کی کوشش کی جائے گی، کیونکہ یہی شخصیتیں وہ ہیں کہ جن کو اللہ نے ہمارے لیے نمونہ عمل بنایا ہے، آئیڈیل بنایا ہے، اور ان کی زندگی کے نقوش اگر ہمارے سامنے واضح نہیں ہوں گے اس وقت تک کہ ہم جو ہیں پوری طرح سے مقام عمل میں جو ہے وہ حیرانی اور سرگردانی کا شکار ہوں گے۔ بظاہر 14 معصومین ہیں ہمارے لیے، لیکن ہر ایک کی زندگی جو ہے وہ الگ ہے اور طرز زندگی جو ہے وہ الگ ہے۔ جیسا ماحول تھا اس اعتبار سے جو ہے انہیں نے وہ تبلیغی رخ اختیار کیا۔ یہاں ہم سیرت کے باب میں دیکھتے ہیں کہ بھئی امام حسن نے صلح کری، جناب امام حسین نے قیام کیا اور امام سجاد کی جو زندگی گزری ہے وہ ایسی زندگی ہے کہ جس میں جو ہے وہ دعا اور مناجات الہیہ کا پہلو جو ہے کثرت سے نظر آ رہا ہے۔ امام محمد باقر اور امام جعفر صادق کا زمانہ ایسا زمانہ ہے کہ جہاں پر علوم کی نشر و اشاعت ہے، علوم آل محمد کی نشر و اشاعت ہے۔ 7ویں امام کا زمانہ ہے، 14 سال تک کے حضرت جو ہیں وہ قید خانے میں رہے ہیں۔ کوئی ہمارا امام اتنا زیادہ قید خانے میں نہیں رہا ہوگا جتنا ہمارے 7ویں امام جو ہیں قید خانے میں رہے ہیں۔ انتہائی عجیب دور تھا وہ، اور خاص طور کے اوپر تشیع کے لیے بہت ہی یعنی کہا جائے تکلیف دہ دور گزرا ہے کہ جب دوستداران آل محمد براہ راست جو ہے امام سے رابطہ نہیں کر پاتے تھے۔ 8ویں امام کا زمانہ وہ 7ویں امام اور بقیہ اماموں سے مختلف ہے۔ حضرت کو ولی عہدی کی پیشکش کی گئی اور زبردستی کی گئی کہ آپ جو ہے اس کو قبول کیجیے، انہوں نے اس کو قبول کیا۔ 2 سال تک ولی عہد رہے۔ 9ویں امام کا زمانہ کل 25 سال کا سن، اور اس 25 سال کے سن کے اندر مختلف جو ہیں وہ صورتیں ہیں کہ فقہ جو ایک اہم ترین علم ہے وہ ایک معمے کی شکل اختیار کر لیا تھا، فرضیات کو بنایا جاتا تھا اور ان فرضیات کے ذریعے سے ان کے جوابات جو ہے پیش کیے جاتے تھے۔ ایسا دور 10ویں امام کا دور ہے، تو وہاں کے اوپر جو ہے یہ نظر آ رہا ہے کہ مظالم کا سلسلہ ہے اور خود اپنوں کے اندر جو ہے کچھ ایسے افراد پیدا ہو گئے کہ جو غلو کر رہے ہیں ائمہ طاہرین کے سلسلے میں، غلط عقائد کو رائج کر رہے ہیں کہ معاذ اللہ نعوذ باللہ یہ جو ہیں وہ خدا جو ہے کے برابر ہے یا خدا ان کے اندر حلول کر گیا ہے۔ ایسے غالی قسم کے افراد اور وہاں کے اوپر امام جو ہیں وہ ان کی ہدایت کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے اوپر سختی کے ساتھ لعنت اور ملامت کی جاتی ہے
کہ جو ائمہ کے سلسلے میں غلو کا اظہار کرتے ہیں. 11ویں امام کا دور ایسا کہ جو نظر بند کیا گیا کل 28 سال کا سن، اور اس 28 سال کے سن کے اندر تکلیفیں، مشقتیں، عام افراد جو ہیں وہ ائمہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچ سکتے ہیں، اپنے دین کے مسائل کو حل نہیں کر سکتے. ایسے دور میں ائمہ نے جو ہے وہ فریضہ ہدایت کو کیسے انجام دیا. تو یہاں یہ جو 14 معصومین کی سیرت ہے، اس سیرت کے مختلف پہلو ہیں. اس جانب ہم کو توجہ دینا ہوگی کہ ہم مقام عمل میں مقام پیروی جب ہم کرنا چاہتے ہیں ائمہ طاہرین کی، اس میں ہم اپنے ذوق اور اپنے شوق کو نہیں شامل کریں گے. مثال کے طور کے اوپر آپ کھانے کے دسترخوان پہ بیٹھے، چند کھانے جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھے ہوئے ہیں. آپ جو ہیں ان چند کھانوں کے اندر اس کھانے کو پسند کرتے ہیں کہ جو آپ کی طبیعت کو پسند ہے، آپ کے مزاج کو اچھا لگتا ہے، اسی ڈش کو اٹھاتے ہیں، اسی کو زیادہ سے کھاتے ہیں. بقیہ کھانوں کی جانب جو ہے آپ بے اتنائی برتتے ہیں، ان کی جانب کوئی توجہ نہیں دیتے ہیں. لباس کا مسئلہ ہوتا ہے کہ لباس میں آپ اس کلر کو چوز کرتے ہیں، اس کو جو ہے منتخب کرتے ہیں کہ جو آپ کو اچھا لگتا ہے. زندگی کے ہر شعبے میں ہم اس چیز کو لیتے ہیں کہ جو ہمارے ذوق اور شوق کے مطابق ہوتی ہے. لیکن کیا مقام عمل میں کہ ہم جب ائمہ طاہرین کو اپنا آئیڈیل مانتے ہیں، تو آئیڈیل جب مانتے ہیں، نمونہ عمل مانتے ہیں کہ اللہ نے ان کو ہمارے لیے نمونہ عمل قرار دیا، آئیڈیل بنایا ہے، ان کی زندگی کے اوپر ہم کو چلنا ہے. اور زندگی جو اگر ائمہ کی دیکھی جائے تو اس زندگی کے اندر مختلف پہلو پائے جاتے ہیں. ایک نے صلح کری ہے، ایک نے جنگ کری ہے، ایک نے علم کی نشر و اشاعت کی ہے، ایک نے مناجات الہیہ خدا سے کی ہے، مسلح عبادت کو آباد کیا ہے. تو یہاں پر کیا ہم اپنے ذوق کو صرف کریں گے کہ ہم امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کریں گے، ہم کو یہ سیرت جو ہے اچھی لگتی ہے. کچھ ہیں وہ کہیں کہ نہیں، ہم کو کربلا کے اوپر عمل کرنا ہے، ہمیشہ جو ہے وہ قیام کرنا ہے، انقلاب برپا کرنا ہے، ظالم حکومتوں کے خلاف جو ہے اس طرح سے جو ہے صدائے احتجاج بلند کرنا ہے جیسے کہ امام حسین نے بلند کری تھی. کچھ ہیں کہ جو کہیں کہ نہیں، ہم اللہ سے راز و نیاز کرنا چاہتے ہیں، لہٰذا ہم کو امام سجاد کی سیرت جو ہے وہ زیادہ اچھی لگتی ہے، ہم اس پہ عمل کریں گے. کوئی ہے وہ کہے کہ نہیں جناب، ہم ایجوکیشن کے مسئلے کے اوپر جو ہے امام صادق اور امام جعفر صادق کی سیرت پہ عمل کریں گے. نہیں، اپنے ذوق کے اعتبار سے ہم کو عمل نہیں کرنا ہے. ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ آج موجودہ زمانے میں جن حالات میں ہم گرفتار ہیں، وہاں کے اوپر کون سے سیرت کے پہلو ہیں کہ جن کو ہمیں اپنانا ہے. یہ سارے امام ہمارے اور سارے معصومین ہمارے لیے حجت ہیں، اور ان کا ہر عمل جو ہے وہ ہمارے لیے حجت ہے. لیکن اس عمل کے اوپر جب ہم کو عمل کرنا ہے تو اپنے ذوق کو پیچھے رکھنا ہے، ذوق کو نہیں آگے رکھنا ہے. ایک مرتبہ ہم نماز پڑھتے ہیں اپنے ذوق کے مطابق، ایک بار نماز پڑھتے ہیں خدا کے حکم کے مطابق. فرق ہے دونوں کے درمیان. بھائی مثال کے طور کے اوپر آپ دیکھیے کہ خدا یعنی اتفاق ایسا ہوتا رہتا ہے، آج کل جاڑے کا زمانہ ہے، کہ انسان جو ہے وہ رات کے وقت اس کو یہ محسوس ہو کہ اس کو صبح جو ہے وہ نہانا ہے. اب صبح وہ نماز کے وقت اٹھا تو اب سردی زیادہ پڑ رہی ہے، اور اس نے سوچا کہ جناب غسل کرنے میں جو ہے ذرا تکلیف ہوگی. تو وہی شریعت کا حکم ہے کہ اگر بھائی پانی جو ہے وہ نقصان پہنچا سکتا ہے، ضرر پہنچا سکتا ہے، اذیت کا باعث ہے، تو ایسی صورت میں غسل مت کرو، تیمم کر لو، تیمم کر کے نماز پڑھو. اب وہاں پہ کہیں کہ نہیں جناب، جب تک کہ میں غسل نہ کروں، جب تک کہ میں وضو نہ کروں، اس وقت تک کہ میرا دل مطمئن نہیں ہوتا ہے، عجیب سا لگتا ہے، مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میں نجس ہوں.
لہٰذا اب اس وقت میں سویا جاتا ہوں، نماز جو ہے غسل کرنے کے بعد پڑھوں گا، نماز کی قضا ادا کروں گا۔ یہاں کے اوپر مسئلہ یہ ہے کہ ہم اطاعت تو کر رہے ہیں خدا کی، مگر اطاعت ہم نے کیسے کی ہے؟ اپنے ذوق کے مطابق کی ہے۔ خود اگر بندہ جو ہے انصاف کے ساتھ جو ہے وہ فیصلہ کرے کہ یہ کیسی اطاعت ہے کہ جو انسان جو ہے وہ اپنے ذوق کے مطابق کر رہا ہے۔ جناب داؤد کو خدا نے مخاطب کیا تھا اور کہا تھا اے داؤد میری اطاعت میرے اعتبار سے کرو، جیسے میری مرضی اس اعتبار سے اطاعت کرو، نہ کہ میری اطاعت تم اپنے ذوق کے مطابق کرو۔ جب ایک انسان نجس ہے اور غسل کرنے میں اس کو مشکل پیش آ رہی ہے کہ ٹھنڈک ہے، دشواری اس کو ہو رہی ہے، اب وہاں کے اوپر جو ہے وہ فرض کریں کہ شریعت یہ پھر اس کے لیے واجب قرار دیتی کہ اگر غسل نہیں کر سکتے ہو تو تیمم کر لو۔ تو اب وہ کہے کہ نہیں تیمم سے میرا دل مطمئن نہیں ہوتا، کیسے دل نہیں مطمئن ہو رہا ہے جب خدا جو ہے چاہ رہا ہے کہ اگر پانی سے طہارت نہیں مل پا رہی ہے تو مٹی سے طہارت کو حاصل کر لو۔ وہاں کے اوپر ہم کہیں کہ میرا دل مطمئن نہیں ہوتا اور میں اپنے کو پاک و پاکیزہ نہیں شمار کرتا، ایک عجیب سی بات ہے یہ۔ ایسا انسان یعنی کہ جس کے ذہن کے اندر شیطان کا قبضہ ہو چکا ہے، شیطان اس کے اندر وسوسہ ڈال رہا ہے، یعنی حکم الہی کے مقابلے میں کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ مٹی سے تم کو پاکیزگی حاصل ہو جائے گی، تو پانی کے ذریعے سے طہارت حاصل ہوتی ہے یا مٹی کے ذریعے سے؟ وہی مٹی کے ذریعے سے ہم تیمم کر رہے ہیں، تیمم کے ذریعے سے ہم کو طہارت ملے گی، وہاں کے اوپر ہم اپنے ذوق کو آگے کریں تو یہ ذوق جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ ویسے ہی معصومین کی سیرت کے اوپر اگر ہم عمل پیرا ہیں، مقام عمل میں ہیں، اب وہاں پر ہم اپنے ذوق کو رکھیں کہ ہم کو صلح بہت اچھی لگتی ہے، لہٰذا ہر جگہ کے اوپر ہم صلح کریں گے، ہم امام حسن کی سیرت پہ عمل کریں گے۔ کچھ ہیں کہ جو ذرا جذباتی ہیں، مثال کے طور پہ احساساتی ہیں، وہ کہیں کہ نہیں میں تو کربلا سے متاثر ہوں لہٰذا میں تو قیام کروں گا، میں امام زین العابدین سے متاثر ہوں تو لہٰذا مصلی عبادت پہ بیٹھ کر جو ہوں میں مناجات کروں گا۔ نہیں، ذوق کو عزیزان گرامی نہیں آگے رکھنا ہے بلکہ زمانے کے تقاضے کو سمجھنا ہے، درک کرنا ہے کہ اس وقت زمانہ جو ہے اس کا کیا تقاضا ہے، اس تقاضے کے مطابق جو ہے ہم کو معصومین کی سیرت پہ عمل کرنا ہے۔ اب جو اس ذیل میں بعض باتیں ہیں کہ جو چوتھے امام علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے کہ امام حسین کے سب سے بڑے فرزند، بعض روایات میں ہے کہ آپ ہی سب سے بڑے فرزند تھے، اس بنا کے اوپر آپ کو علی اکبر کہا جاتا ہے، اور جو کربلا میں علی اکبر ہیں ان کو علی اوسط کہا جاتا ہے، اور سب سے چھوٹے جو تھے ان کو علی اصغر کہا جاتا تھا۔ یعنی امام حسین نے اپنے سارے بچوں کے نام، سب بیٹوں کے نام جو ہیں اپنے باپ کے نام علی کے اوپر رکھے، جناب امیر کے نام پہ رکھے۔ بعض جگہ کے اوپر یعنی خود ایک جو خطبہ ہے امام سجاد کا دربار شام میں، اس میں اس وقت یزید نے جو ہے یہ سوال کیا تھا کہ تمہارے باپ نے تمہارا نام علی کیوں رکھا؟ تو اس وقت امام زین العابدین نے جواب میں یہ کہا تھا کہ کیونکہ ان کو اپنے باپ علی سے بے پناہ محبت تھی، اسی محبت کی بنا کے اوپر انہی نے اپنے سارے بچوں کے نام علی رکھے۔ ایک تو یہ سبب ہے، دوسرا سبب یہ ہے کہ جو بنی امیہ نے جناب امیر کے خلاف پروپیگنڈا کیا کہ 70,000 ممبروں سے جو ہے لعنت بھیجی جاتی تھی، کوئی نماز جمعہ کا خطبہ ایسا نہیں تھا کہ وہ تمام ہو جائے اور اس میں جناب امیر کے اوپر لعنت نہ بھیجی جائے۔ ایک غلط بدعت جو ہے وہ رائج کی گئی تھی۔ اب ایسے دور میں لوگ جو ہیں دیکھیے حکومت کا جو مذہب ہوتا ہے، لوگ جو ہیں وہ حکومت کے مذہب میں اپنے کو بھی رنگ لیتے ہیں، جس کی
موجودہ زمانے میں مثال ہم لوگ بہت اچھی طرح سے محسوس کر رہے ہیں اس ملک میں، کہ جیسا حکومت کا مزاج ہے، جس طرح سے جو ہے، جو حکومت کا مذہب ہے، حکومت کے خوشامد خور، حکومت کی چاپلوسی کرنے والے لوگ، وہ حکومت کو خوش کرنے کے لیے اسی مذہب کو نمایاں کرنے لگتے ہیں اور ظاہر کرتے ہیں کہ ہم بھی اسی مذہب کے طرفدار ہیں۔ تو ہر زمانے میں ایسے لوگ ہوتے ہیں، اس زمانے میں بھی، کہ جب ایک عام روش رائج ہو گئی ہے علی اور فرزندان علی کی مخالفت، لہذا اس عام روش میں لوگوں کا یہ حال ہے کہ حکومت کی چاپلوسی اور خوشامد کے لیے، تملق بازی کے لیے جناب امیر کی مذمت کرنا، ان کے اوپر لعن طعن کرنا، ان پہ سب و شتم کرنا، ان کو برا بھلا کہنا، یا جو ہے حکومت حاکم وقت کے پاس جانا اور جا کے جو ہے اس قسم کا شکوہ کرنا کہ امیر، بڑا ہی عجیب مسئلہ ہو گیا، میرے باپ نے میرے اوپر بہت بڑا ظلم کیا ہے۔ سوال کیا اس نے، حاکم نے، کہ کیا ظلم کیا تمہارے باپ نے تم پر؟ کہا میرے باپ نے میرا نام علی رکھ دیا ہے، کتنا بڑا میرے اوپر ظلم کر دیا۔ یعنی کیا ہے اس قسم کا شکوہ اگر کوئی ایک ظالم و جابر حاکم اور دشمن جناب امیر کے سامنے کر رہا ہے، اس شکوے کے ذریعے سے وہ کیا ثابت کرنا چاہتا ہے؟ کہ اس کے دل میں عداوت جناب امیر ہے، بغض جناب امیر ہے۔ تو جب دشمنوں کی جانب سے اتنی شدت کے ساتھ جو ہے جناب امیر کی مخالفت ہو رہی تھی، تو جو حضرت کے دوست ہیں وہ بہرحال رد عمل اور عکس العمل کی نشاندہی کریں گے۔ لہذا لوگ اپنے بچوں کے نام جو ہیں وہ جناب امیر کے نام کے اوپر رکھتے تھے، اور پھر وہ شعار کے طور کے اوپر جو آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ بھائی ہمارے سارے ائمہ جو ہیں وہ یہ طاقت رکھتے ہیں کہ ہم اگر مشکل میں گرفتار ہیں تو ہم اپنے ان امام کو مدد کے لیے پکاریں۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ ہماری سوسائٹی اور ہمارے معاشرے کے اندر جب ہم مشکلات کے اندر گرفتار ہوتے ہیں تو اس وقت ہماری زبان کے اوپر بے ساختہ جو ہے جناب امیر کا نام آتا ہے۔ سبب اس کا کیا ہے؟ سبب یہ ہے کہ جب دشمنوں کی جانب سے صرف نام رکھنے والوں کو اذیت دی جاتی تھی، جو چاہنے والے تھے ان کو جلا وطن کیا جاتا تھا، آنکھوں سے ان کے چہرے کے اوپر جو آنکھیں ہیں ان کو نکلوا لیا جاتا تھا، آنکھوں میں سلائیاں پھروا دی جاتی تھی، سولی پہ لٹکایا جا رہا ہے، سرکاری خزانے سے جو ہر ایک شہری کو جو سہولت ملتی ہے، جو وظیفہ ملتا ہے، اس کو جو ہے بند کر دیا جاتا تھا، رجسٹر سے نام کاٹ دیا جاتا تھا، عدالتوں کے اندر جو ہے حق نہیں تھا کہ گواہ کی حیثیت سے جو ہے ایک اہل بیت کا چاہنے والا جو ہے وہ پیش ہو سکے، یعنی ایک اہل بیت کے چاہنے والے کی گواہی کو رد کر دیا جاتا تھا اور اس کے مقابلے میں ایک یہودی، مجوسی، عیسائی کی جو ہے گواہی قبول کر لی جاتی تھی۔ اس حد تک جو ہے وہ اہل بیت کے چاہنے والوں کے لیے مسائل تھے۔ ایسے صورت میں کہ جب حکومت خزانہ خرچ کر رہی ہے، افراد کو آمادہ کر رہی ہے، محدثین کو آمادہ کر رہی ہے، صاحبان قلم کے قلم خرید رہی ہے کہ تم کو علی ابن ابی طالب کی مخالفت کرنا ہے، ان کی مذمت میں جو ہے روایات جو ہیں گڑھنا ہے، حدیثوں کو بیان کرنا ہے، ایسی صورت میں دوستداران آل محمد نے اپنے فریضے کو سمجھا کہ زیادہ سے زیادہ اس نام کو اجاگر کیا جائے، زیادہ سے زیادہ جو ہے اس نام کو لوگوں تک کے پہنچایا جائے، اور پھر بہرحال دوستوں کے علاوہ خدا کے ارادے کے سامنے سب بے بس اور ناتواں ہو جاتے ہیں۔ دشمنوں نے لاکھ کوشش کری، لیکن یہاں پر ایک عرب کا ایک بہت بڑا ادیب ہے، اس کا یہ فقرہ ہے کہ اس شخص کے حوالے سے کیا کہا جائے کہ جس کے فضائل کو اس کے دشمنوں نے حسد اور دشمنی میں چھپایا اور دوستوں نے خوف اور ڈر کے مارے چھپایا، لیکن اس کے باوجود جو ہے اگر اس ذات کے فضائل کو دیکھا جائے تو ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے۔ پر یہاں جو بات چل رہی تھی کہ روایات میں ہے کہ امام زین العابدین کو علی اکبر کہا جاتا ہے، اور امام میں زین العابدین سے چھوٹے ہیں کربلا کے علی اکبر۔ اب ان کو علی اکبر اس لیے کہا جاتا ہے
کہ وہ علی اصغر کے مقابلے میں علی اکبر ہیں، ورنہ اصل میں وہ ہیں علی اوسط، اور جو کربلا کے علی اصغر ہیں وہ سب سے چھوٹے امام کے تینوں بیٹوں کا نام امام نے جو ہے وہ علی رکھا تھا، پہچان کے لیے، شناخت کے لیے، کہ جب کسی کو آواز دینا ہے تو بڑے بیٹے کو آواز دینا ہے تو علی اکبر کہا، بیچ والے کو آواز دینا ہے تو علی اوسط کہا، سب سے چھوٹے کو خطاب کرنا ہے تو علی اکبر کا۔ تو تین روایتیں جناب امام زین العابدین کے حوالے سے ملتی ہیں۔ بعض روایات میں ہے کہ آپ 36 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی ہے، بعض روایات میں ہے کہ نہیں 37 ہجری میں ہوئی ہے، اور جو مشہور قول ہے وہ یہ کہ 38 ہجری میں ولادت ہوئی ہے۔ تو اگر 36 ہجری کو مانا جائے کہ 36 ہجری میں جناب امام زین العابدین کی ولادت ہوئی ہے، تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو امیر المومنین کی شہادت 40 ہجری میں ہوئی ہے، تو کل 4 سال اپنے دادا یعنی حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کی سرپرستی میں امام زین العابدین رہے ہیں، اگر 36 میں مانا جائے۔ لیکن اگر 37 میں مانا جائے کہ 37 میں ولادت ہوئی ہے، تو اس اعتبار سے 3 سال جناب امیر کے ہمراہ رہے ہیں، اور اگر 38 میں ولادت ہوئی ہے تو کل 2 سال جناب امیر کے ہمراہ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو خاص خصوصیت ہمارے چوتھے امام کو حاصل ہے، کیونکہ پیغمبر سے ایک حدیث ہے کہ جس حدیث میں جناب پیغمبر اسلام نے فرمایا تھا کہ اللہ نے عربوں میں سے جس قوم کو منتخب کیا وہ قریش ہے، یعنی جن کو سلیکٹ کیا وہ کون ہے؟ قریش ہیں، کہ جو لوگوں کے اوپر سرداری کریں گے، اور اجمیوں میں سے جو غیر عرب ہے ان میں سے جن لوگوں کو منتخب کیا وہ فارس ہیں، یعنی ایران کے لوگ، کسرا ہے۔ امام زین العابدین کو دیکھا جائے تو امام زین العابدین کا ایک رشتہ، ددیالی رشتہ جو ہے وہ قریش کے اوپر تمام ہوتا ہے، اور ننیال جناب امام زین العابدین کا دیکھا جائے تو وہ کسرا کے اوپر تمام ہوتا ہے، یعنی دونوں منتخب قوموں کی خصوصیتیں اور جو اخلاقی اقدار ہیں وہ امام زین العابدین کے اندر جمع ہے۔ ایک شخص تھا مہزیور دیلمی، مجوسی تھا یہ شخص، جناب سید رضی جو نہج البلاغہ کے کو جنہیں نے جمع کیا ہے ان کا شاگرد تھا۔ جناب سید رضی رضوان اللہ تعالی علیہ کے اخلاق اور ان کے علم سے متاثر ہو کر بعد میں یہ شخص مسلمان ہو جاتا ہے، تو وہ اپنی فضیلت میں مہزیور دیلمی کہتا تھا، یہ اسی حدیث کو پیش کرتا تھا کہ اللہ نے میرا ظاہری جسم جو ہے اور ظاہری باپ جو سبب بنا ہے میرے وجود کا، وہ اس کو اجمی قرار دیا، یعنی میں ایران سے تعلق ہوں، وہ ذات جو ہے اس نے جو ہے مجھ کو اس دنیا میں اس کی بنا کے اوپر میں آیا، اور جو جس کے ذریعے سے مجھ کو دین حاصل ہوا ہے وہ میرا جو روحانی باپ ہے، یعنی سید رضی کی جانب اس کا اشارہ تھا، وہ عربوں میں سے ہے۔ تو اللہ نے یہ دونوں خصوصیتیں میری ذات کے اندر جمع کر دی ہیں، میرا ظاہری بدن کو جو کمال پہنچایا ہے وہ میرے باپ نے پہنچایا ہے، اور جو میری روح کو سنوارا ہے اور میرے روح کو جس نے زینت بخشی ہے وہ میرے روحانی باپ نے زینت بخشی ہے۔ تو مہزیار دیلمی کہ جو سید رضی کا شاگرد ہے اور ان کے ہاتھ کے اوپر اس نے اسلام قبول کیا ہے، جب وہ فخر کرنے کا حق رکھتا ہے کہ جو اللہ نے 2 منتخب قومیں کی ہیں،
یعنی قریش اور عجم میں سے کسرا، ان دونوں کی خصوصیات میرے اندر جمع ہیں، تو کیا امام زین العابدین کو فخر کرنے کا حق نہیں حاصل ہے؟ یقیناً جو ہے وہ کمالات اور فضائل اگر دیکھا جائے تو وہ امام زین العابدین کی ذات ایسی ذات ہے کہ جو ان کا منبع اور سرچشمہ ہے۔ بہرحال جو عرصہ آپ نے اپنے بابا کے ہمراہ یعنی امام حسین کے ساتھ گزارا ہے، معمولاً دیکھیے تاریخ کے اندر انہی چیزوں کو ذکر کیا جاتا ہے جو چیزیں جو ہیں وہ حرکت میں ہوں۔ خاموشی کسی کی تاریخ جو ہے وہ ثبت نہیں کرتی ہے، ذکر نہیں کرتی ہے، لیکن ہمارے ائمہ کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ چاہے وہ سکون کی حالت میں ہوں اور چاہے وہ حرکت کی حالت میں ہوں، دونوں کیفیتیں جو ہیں وہ ہمارے لیے نمونۂ عمل ہیں۔ معمولاً اگر ہم امام کے دور کو دیکھیں کہ جب امام عہدۂ امامت کے اوپر فائز ہوئے ہیں، 10 محرم روز عاشور عصر عاشور کے بعد امام جو ہیں وہ عہدۂ امامت کے اوپر گامزن ہوئے ہیں، اور ایسا سخت ماحول، یعنی کسی امام کو وہ صورتحال کا سامنا نہیں کرنا پڑا ہوگا کہ جو امام زین العابدین کو جن حالات کا سامنا کرنا پڑا ہے، اور خاص طور کے اوپر جو عالم اسلام کی کیفیت تھی، اس عالم اسلام کی کیفیت کے اندر جو ہے ایک عجیب جو ہے وہ انحطاط پیدا ہو گیا ہے۔ یعنی ایک طرف واقع کربلا جو ہے وہ رونما ہوا ہے، تو واقع کربلا سے بہت سے افراد جو ہیں وہ متاثر ہوئے، بہت سے وہ افراد کے جن کے اندر حرکت نہیں پیدا تھی، سکون تھا، جو اپنی جگہوں کے اوپر خاموش بیٹھے ہوئے تھے، واقع کربلا کے بعد ان کے اندر جو ہے ایک تحرک پیدا ہوا، ایک جذبہ پیدا ہوا، اور وہ جو ہے مقام عمل میں آتے ہیں اور حکومت وقت کے خلاف انقلاب برپا کرتے ہیں۔ لیکن عام سوسائٹی جو ہے اس کا جو رجحان ہے اس کی جانب اگر دیکھا جائے تو یہ روایات میں آیا ہے کہ حضرت امام زین العابدین کی جس وقت امامت شروع ہوئی ہے، اس وقت عام افراد میں کل 5 لوگ ایسے تھے کہ جو دین کے اوپر تھے، بقیہ سب لوگ مرتد ہو چکے تھے۔ مرتد کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ کوئی ہدایت اور دین کی راہ کو چھوڑ کر کفر کی جانب چلا جائے، اسے کہتے ہیں مرتد۔ یعنی ایک مسلمان اسلام کو ترک کر دے اور اس کے بعد اسلام کے مقابلے میں ایک دوسرے دین کو انتخاب کر لے، تو ایسے انسان کو مرتد کہتے ہیں۔ یعنی الٹے قدموں ہدایت سے گمراہی کی جانب آ جانا۔ حدیث کا یہ فقرہ ہے کہ ارتد الناس بعد شہادت الحسین، امام حسین کی شہادت کے بعد اسلامی سوسائٹی، اسلامی معاشرے کی اکثریت جو تھی وہ مرتد ہو چکی تھی، سوائے 5 لوگوں کے: سعید ابن جبیر اور سعید ابن مسیب اور محمد بن جبیر بن مطعم اور یحییٰ بن ام الطویل اور ابو خالد کابلی۔ یہ 5 شخصیتیں ہیں کہ جن کا شمار امام زین العابدین کے اصحاب میں ہوتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ وہ لوگ تھے جو ثابت قدم تھے، ورنہ اکثریت جو ہے اس وقت دین سے پھر گئی تھی۔ لوگوں کے اوپر ایک خوف غالب آ گیا تھا کہ جب حکومت وقت نواسۂ رسول کو قتل کر سکتی ہے، ان کا خون بہانے میں کسی قسم کی اس کو حیا نہیں محسوس ہوتی ہے، کوئی جھجک نہیں محسوس ہوتی ہے، تو پھر ہماری اور آپ کی کیا حیثیت ہے؟ نواسۂ رسول کو اس حکومت نے اس لیے قتل کیا
کہ وہ حکومت وہ دین کے محافظ تھے، لہذا ہم اس دین ہی کو چھوڑ دے رہے ہیں، الگ ہوئے جا رہے ہیں۔ اخلاقی اعتبار سے جو اس وقت معاشرے اور سوسائٹی کا حال تھا، وہی دو شہر جو آج بھی عزت اور عظمت کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں، مکہ اور مدینہ، جس وقت بھی کسی بھی مسلمان کے سامنے مکے اور مدینے کا نام لیا جاتا ہے تو اس کا دل جو ہے وہ تعظیم سے جھک جاتا ہے، سر جو ہے تعظیم سے خم ہو جاتا ہے۔ اب امام زین العابدین کے دور میں اسلامی سوسائٹی اور اسلامی معاشرے کا یہ حال ہے کہ یہ دو شہر کہ جن کے اندر گانے اور بجانے کی آوازیں سنائی دیتی تھیں، اور تاریخ کے اندر یہ واقعہ لکھا ہے کہ ایک رقاصہ، ایک ناچنے والی عورت مکے کا سفر کرتی ہے، مکے اور مدینے کا سفر کرتی ہے، تو اس کو استقبال کے لیے مکے اور مدینے کے لوگ جو ہیں وہ باہر آتے ہیں۔ یعنی ایک سوسائٹی کی یہ اخلاقی پستی ہے جو نظر آ رہی ہے کہ ایک سوسائٹی اس حد تک پست ہو چکی ہے، یعنی جہاں سے اسلام کی آواز اٹھتی ہے، جہاں سے اسلام پھیلا ہے پوری دنیا میں، جہاں کے اوپر وحی نازل ہوئی ہے، جہاں رسالت مآب موجود تھے، جہاں اللہ کا گھر موجود ہے، وہاں اس معاشرے کا یہ عالم ہے کہ اگر ایک ناچنے والی عورت، ایک ڈانس کرنے والی عورت سفر اس شہر کا کرتی ہے تو اس کے استقبال کے لیے جو آیان ہیں، اشراف ہیں، رائل فیملی سے جن لوگوں کا تعلق ہے، جو زاہد ہیں، پرہیزگار ہیں، وہ نکل کے آ جاتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر اس معاشرے کی کیا پستی ہوگی؟ ایسے دور میں امام زین العابدین نے فریضہ امامت کو انجام دیا ہے، اور وہاں کے اوپر جو ہے اس معاشرے کی تربیت کرنا، یعنی عبد الملک ابن مروان جس کا دور کافی طولانی دور ہے، تقریباً بنی امیہ کے جو سلاطین گزرے ہیں اس میں سب سے زیادہ عرصہ جو ہے عبد الملک ابن مروان نے حکومت کی ہے۔ ابتدا میں یہ شخص وہ ہے کہ جس کو حمامت المسجد کہا جاتا تھا، یعنی مسجد کا کبوتر، ہر وقت مسجد کے اندر بیٹھا ہوا نظر آئے گا اور قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے۔ لیکن جب اس کو یہ خبر ملی کہ تمہارا باپ ختم ہو چکا ہے اور خلافت تمہاری منتظر ہے، بیٹھا ہوا قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، تاریخ کہتی ہے کہ اس وقت اس نے قرآن کو بند کیا اور کہا ھذا فراق بینی و بینک، آج سے ہم سے تم سے اب جدائی ہو گئی، اب میں نہ تمہارے پاس آؤں گا نہ تم میرے پاس، یہ مراد ہے۔ اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ جناب زمام حکومت اور حکومت کی باگڈور اپنے ہاتھ میں لینے کے بعد جو سیاہ کارنامے انجام دیے ہیں، تاریخ چھلک رہی ہے ان سیاہ کارناموں سے۔ اب آپ سوچئے کہ اس نے مدینے میں آ کے جو تقریر کی ہے اور کہاں کیے، مسجد میں ممبر رسول پہ بیٹھ کے، اور مدینے والوں کو بہت زیادہ جو ہے سرزنش کی اور سختی کے ساتھ جو ہے گفتگو کی کہ اگر تم میں سے کسی ایک نے بھی مجھ کو اچھائیوں کی جانب دعوت دی یا مجھ کو برائیوں سے روکنے کی کوشش کی تو میں اس کے ساتھ جو ہے بہت برا سلوک کروں گا۔ تم کو یہ حق نہیں دیتا ہوں کہ تم مجھے جو ہو امر بالمعروف کرو یا نہی انل منکر کرو۔ حاکم کی جانب سے جو ہے جب اس طرح سے ڈرایا جا رہا ہے، دھمکایا جا رہا ہے تو عام افراد جو ہیں ان کے اوپر کیا حال ہوگا؟ اب ایسی صورتحال ہے، اس صورتحال میں امام جو ہیں وہ فریضہ امامت کو انجام دے رہے ہیں۔ تاریخ کہتی ہے کہ تبلیغ کے جو حضرت نے طریقے اختیار کیے تھے بڑے عجیب عجیب تھے، غلاموں کو خریدتے تھے، 1 سال تک کے غلام کو اپنے گھر میں رکھتے تھے، اور اس 1 سال میں جتنی غلطیاں غلام کرتا تھا اس کو ایک ڈائری میں لکھتے جاتے تھے، اور پھر رمضان کا مہینہ جب گزرنے لگتا تھا اور آخری ایام ہوتے تھے تو وہ جو غلام حضرت نے 1 سال پہلے خریدے تھے سارے ان غلاموں کو طلب کرتے تھے، اور اس کے بعد اس ڈائری کو کھولتے تھے اور کھولنے کے بعد کہتے تھے کہ یہ تمہارا نام اعمال ہے، تم فلاں تاریخ کو میں نے
تمہیں خریدا تھا اور تم میری خدمت میں آئے تھے. اس کے بعد تم نے میری کس کس مقامات پہ نافرمانی کی ہے، کون کون سی بات میری نہیں مانی، کون سی چیزوں کے ذریعے سے تم نے مجھے نقصان پہنچایا. ایک ایک چیز کا وہ ذکر کرتے جا رہے ہیں اور غلام جو ہے اس کو قبول کر رہا ہے. اس کے بعد پھر حضرت کہتے تھے کہ میں تمہاری جتنی بھی تم سے غلطیاں اور کوتاہیاں سرزد ہوئی ہیں سب کو معاف کرتا ہوں، میں تم کو سزا نہیں دوں گا، اور میں تم سب کو خدا کی راہ میں آزاد کر رہا ہوں. لیکن شرط یہ ہے کہ آزاد اس وقت تم ہوگے کہ تم سب اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ اور بارگاہ خداوندی میں یہاں پہ کھڑے ہو کے دعا کرو کہ پروردگارا، علی ابن الحسین نے میری غلطیوں اور میری کوتاہیوں سے چشم پوشی کی، ہمارے گناہوں سے درگزر کی، مجھ کو معاف کر دیا. پروردگارا، غلامی کی زنجیروں سے علی ابن حسین نے ہم کو آزاد کر دیا. تو جس طرح سے علی ابن الحسین نے ہم کو معاف کیا ہے، پروردگارا تو بھی علی ابن الحسین کی خطاؤں اور لرزشوں سے درگزر کر اور ان کو معاف فرما، اور جیسے علی ابن الحسین نے ہم کو غلامی کی زنجیروں سے آزاد کیا ہے تو ان کو جہنم کی آگ سے آزاد فرما. یہ دعا کرو، اور سب سے یہ دعا کروا کے پھر ان کو راہ خدا میں آزاد کرتے. اب وہ غلام جو حضرت کے گھر سے نکل رہے ہیں وہ ایک مبلغ کی حیثیت سے معاشرے کے اندر پہنچ رہے ہیں. انہی غلاموں کے اولادیں ہیں کہ جو پانچویں امام اور چھٹے امام کے درس میں آ کے بیٹھی ہیں اور علوم آل محمد کو ان لوگوں نے حاصل کیا ہے. تو اگر چھٹے امام کی یونیورسٹی کو دیکھا جائے کہ اس یونیورسٹی اور پانچویں امام کی درسگاہ کو دیکھا جائے کہ اس درسگاہ کے جو طلباء ہیں، پڑھنے والے ہیں، ان کو کس نے آمادہ کیا ہے، تو اس کا سلسلہ جناب امام سجاد کے اوپر تمام ہوگا کہ حضرت امام سجاد علیہ السلام نے جو ہے ایسے ان افراد کو آمادہ کیا ہے. یعنی وہ دور کہ جو اتنا پرآشوب دور ہے، اس پرآشوب دور کے اندر کس انداز سے حضرت نے تبلیغ کی ہے. کونوا دعاة الناس بغیر السنتکم، لوگوں کو اگر دعوت دینا چاہتے ہو تو زبان کے ذریعے سے دعوت نہ دو، بلکہ مجسم عمل بن جاؤ. بتایا جاتا ہے کہ ایک تو یہ تبلیغ کا طریقہ، اور دوسرا کام جو امام نے جو بہت اہم انجام دیا ہے وہ خاص طور کے اوپر عزائے سید الشہداء کا فروغ. یہ عزائے سید الشہداء کا فروغ سبب بنا ہے بقائے کربلا کا. کیونکہ آپ غور کیجئے کہ اگر امام حسین کے یہ فرزند امام کے ہمراہ نہ ہوتے اور وہ بہنیں اور بیٹیاں امام کے ہمراہ نہ ہوتی تو کربلا کے اندر ختم ہو جاتی، دفن ہو جاتی. آج ہم تک اور آپ تک پیغام کربلا نہ پہنچتا. پیغام کربلا کن لوگوں نے پہنچایا ہے؟ وہ امام حسین کے فرزند علی بن الحسین نے پہنچایا ہے، امام زین العابدین نے پہنچایا ہے، جناب زینب نے پہنچایا ہے، حضرت ام کلثوم، جناب فاطمہ بنت الحسین اور دیگر وہ خواتین خاندان اہل بیت کی جو ہمراہ تھی ان لوگوں کی، ان کے توسط سے ہم تک کے پہنچایا. تو خاص طور پہ واقعہ کربلا کے 35 سال یعنی وہ واقعہ کربلا کے بعد 35 سال امام زندہ رہے ہیں، اور 35 سال میں حضرت نے عزائے سید الشہداء کا فروغ دیا ہے اور خود اپنی ذات کو مجسم عمل جو ہے عزادار بنا لیا، جس سے لوگوں کے دل کے اندر جو ہے ہمدردی ہے. اس میں روایت میں ہے کہ ایک شخصیت ہے زہری، انشاءاللہ جو ہے سیرت کے حوالے سے جب کبھی گفتگو ہوگی تو اس وقت جو ہے وہ ان کا بھی تذکرہ ہوگا کہ جو شاگردان امام میں سے ہیں لیکن امام کی خدمت میں آیا اور سواد اعظم کے نزدیک جو ہے ان کی بڑی قدر و منزلت ہے اور اکابر علماء میں ان کا جو ہے شمار ہوتا ہے زہری کا.
ایک خوشی کی تقریب تھی، اس خوشی کی تقریب میں جو ہے ان کے گھر میں منعقد ہو رہی تھی، حضرت کو دعوت دی تھی کہ آئیے آپ ہمارے یہاں شرکت کیجیے گا۔ حضرت نے فرمایا کہ نہیں، جب سے واقعہ کربلا رونما ہے میں کہاں جاتا ہوں، میں جو ہوں نہیں آ سکتا، معذور ہوں۔ تو کچھ عرصے کے بعد جو ہے وہ زہری نے جو ہے وہ مجلس کا اہتمام کیا۔ اس زمانے میں مجلس جو ہوتی تھی اس کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ اگر کسی نے کوئی مرثیہ کہا ہے، وہ مرثیہ جو ہے وہ خاموشی سے کسی کے گھر کے اندر جو ہے پڑھ لیا جاتا تھا، اور خاص خاص افراد کو بلایا جاتا تھا، سب کو نہیں بلایا جاتا تھا، وہ ماحول ایسا نہیں تھا۔ اب وہاں کے اوپر جو ہے وہ کسی شاعر نے جو ہے مرثیہ کہا تھا، جس مرثیے کو زہری اپنے گھر کے اندر جو ہے پڑھوا رہے تھے۔ چنانچہ امام کو دعوت دی تو امام نے کہا ہاں میں اس میں شرکت کروں گا۔ تو بہرحال جو ہے سیرت کا یہ پہلو خاص طور کے اوپر اس کی جانب بھی توجہ دینا ہے کہ ازائے سید الشہداء کو فروغ دیا، اس اذا کے فروغ دینے سے خود اسلام کو کیا فائدہ پہنچتا ہے، اس جانب جو ہے ہم کو توجہ دینا ہے، کیونکہ اگر اس اذا کو روک دیا جائے تو جو بقائے اسلام کا مسئلہ ہے وہ مشکل میں آ جائے گا۔ بہت اچھا جو ہے وہ شعر ہے جناب جوش ملی آبادی کا کہ تاریخ دے رہی ہے یہ آواز دم بدم، دشتے صبا تو عزم ہے دشتے بلا و غم، صبر مسیح اور جرت سقراط کی قسم، اس راہ میں ہے صرف ایک انسان کے قدم، اس کی رگوں میں آتش بدر و حنین ہے، اس سورما کا اسم گرامی حسین ہے۔ اور دوسرا بند ہے اسی کا کہ ہاں وہ حسین جس کا ابد آشنا ثبات، کہتا ہے گاہ گاہ حکیموں سے بھی یہ بات، ایک کارساز ذہن ہے ایک ذی شعور ذات، سجدوں سے کھینچتا ہے جو مسجود کی طرف، تنہا جو ایک اشارہ ہے معبود کی طرف۔ یعنی ذات سید الشہداء جو ہے وہ توحید کے اوپر بہترین دلیل ہے، اور یہ اسی وقت ہم جو ہے سمجھ سکتے ہیں کہ جب واقع کربلا سے آگاہ ہوں، عزائے سید الشہداء کا انعقاد کریں، ذکر حسین کو عام کروں، تو امام سجاد کا ایک اہم سیرت کا پہلو یہ بھی ہے کہ سیرت عزائے سید الشہداء میں کو بہت زیادہ انہیں نے فروغ دیا کہ جو بقائے اسلام کا سبب بنی۔ قیامت تک کے بقائے اسلام کا سبب یہی چیز بن سکتی ہے، اور کوئی چیز جو ہے وہ بہرحال اس کے مقابلے میں نہیں آ سکتی ہے۔ بہرحال خدا کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگارہ ہم سب کو جو ہے دنیا میں حضرت کی زیارت عنایت فرمائے اور آخرت ان کی شفاعت فرمائے۔ تو بہرحال سیرت کے حوالے سے باب مسئلہ تھا، اور جو اصل گفتگو جو عقائد کے حوالے سے اور وہ تھی معارف کے حوالے سے، وہ انشاءاللہ جو ہے اس کے بعد والے جلسوں میں ہوگی۔ سیرت کے حوالے سے یہی چند پہلو آج آپ کے سامنے ذکر کی گئے، انشاءاللہ اور کبھی جو موقع ہوں گے اس وقت جو ہے اور جو حضرت کی سیرت کی مختلف گوشے ہیں ان کی جانب بھی اشارہ کیا جائے گا۔ بہرحال بات کو یہیں کے اوپر جو ہے ابھی روکا جا رہا ہے، اور فقہ کے حوالے سے دو مسئلے جو ہیں وہ آپ حضرات جو ہیں وہ سماعت فرمائیں کہ گزشتہ بحث میں ہم لوگوں کی بات چل رہی تھی کہ پانی جو ہے یا تو مضاف ہوتا ہے یا پھر مطلق ہوتا ہے، اور مضاف پانی یعنی جیسے کہ انگور کا رس جو ہے اس کو بھی مضاف پانی کہتے ہیں، یا مثال کے طور پہ گلاب سے جو ہے کا عرق جو ہوتا ہے اس کو بھی مضاف پانی کہتے ہیں، یعنی جس کے اندر کوئی چیز ملی بھی ہو اور وہ خالص پانی نہ رہے، جو خالص پانی ہے اس کو مطلق پانی کہتے ہیں، لیکن جس کے اندر کوئی چیز ملے اور اس چیز کا غلبہ ہو جائے، وہ زیادہ ہو جائے اور پھر وہ خالص پانی نہ رہے، تو پھر اس کو مضاف پانی کہتے ہیں۔ یا اگر کسی چیز سے نکالا جا رہا ہے، جیسے فرض کیجیے کہ صاف اور شفاف پانی تھا لیکن اس کے اندر کیمیکل مل گیا، مٹی مل گئی، اور اب آپ اچھی طرح سے محسوس کر رہے ہیں کہ اس پانی کے اندر جو ہے وہ اب اصل پانی نہیں رہا ہے، اس کیمیکل کا اثر زیادہ ہے، مٹی زیادہ نظر آ رہی ہے، تو پھر وہ مضاف پانی شمار کیا جائے گا۔ تو مضاف پانی جو ہے وہ بہرحال چاہے کسی پھل سے لیا جائے اس کو بھی مضاف کہا جاتا ہے، یا خالص پانی اس کے اندر کوئی چیز مل جائے، خون میں جال کے طور پر مل جائے اور وہ
خون جو ہے وہ بس دکھے، پانی نہ دکھے تو اس کو بھی تو مضاف ہو جاتا ہے وہ پانی، ایسی صورت میں کوئی بھی چیز ایسی مل جائے تو مضاف پانی کی خصوصیت یہ ہے کہ چاہے جتنے زیادہ مقدار میں ہو، اگر اس کے اندر ایک قطرہ بھی نجاست کا گر گیا تو وہ پورا کا پورا پانی نجیس ہے۔ اور مضاف پانی کی دوسری خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ خود اگر طاہر ہے تو طاہر مانا جائے گا، لیکن کسی دوسری چیز کو طاہر کرنے کی صلاحیت اس کے اندر نہیں پائی جاتی ہے۔ مضاف پانی کی یہ ایک خصوصیت ہے کہ یعنی آپ اس سے وضو کرنا چاہیں تو اس سے وضو نہیں کر سکتے، غسل کرنا چاہیں تو مضاف پانی سے غسل نہیں کر سکتے، اور دیگر نجاستوں کو مضاف پانی سے چھڑانا چاہیں تو وہ نہیں چھڑا سکتے۔ جیسے کہ کپڑے کے اوپر نجاست پڑ گئی ہے تو کپڑے کو ہم صاف کرنا چاہتے ہیں، اس کو پاک کرنا چاہتے ہیں تو مضاف پانی سے نہیں پاک کر سکتے۔ مضاف پانی کی جو میں نے تعریف بتائی ہے اس کے اعتبار سے خالص پانی، سادہ پانی جو ہے جس کے اندر کسی قسم کی کوئی ملاوٹ نہیں ہے، جس کو آپ عام اپنے استعمال میں لیتے ہیں، جس کو پیتے ہیں، اس پانی ہی کے ذریعے سے جو ہے اس نجاست کو صاف کیا جا سکتا ہے اور پاک کیا جا سکتا ہے۔ تو مضاف پانی چاہے جتنی مقدار میں ہو، اگر پاک و پاکیزہ ہے تو وہ پاک مانا جائے گا، لیکن اگر اس میں ایک قطرہ بھی نجاست کا گر گیا تو وہ پورے کا پورا پانی جو ہے وہ نجس شمار کیا جائے گا، اور اس پانی میں یہ خصوصیت نہیں ہوتی ہے وہ پانی کسی کو طہارت عطا کرے، خود تو پاک ہے لیکن کسی کو طاہر نہیں بنا سکتا ہے، پاک و پاکیزہ نہیں کر سکتا ہے۔ اب بہرحال بعض چیزیں ہوتی ہیں کہ جو کبھی کبھی جو ہے بڑی عجیب سی لگتی ہیں کہ انسان جو ہے ایک کام کر رہا ہے اور اس کے بعد جو ہے پھر مضاف پانی کو استعمال کر رہا ہے، کہ مثال کے طور کے اوپر بعض حضرات کے فضائل میں بیان کیا جاتا ہے کہ وہ جو ہے قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے تو اس وقت تلاوت کرتے تھے کہ پہلے کیوڑے سے اور اپنے منہ میں جو ہے کیوڑے کو لیتے تھے، کلی کرتے تھے اور اس کے بعد جو ہے وہ کرتے تھے۔ بھائی اگر منہ نجس ہوا ہے تو منہ کی نجاست جو ہے وہ کیوڑے سے صاف نہیں ہونے والی، کیوڑے کے ذریعے سے پاک نہیں ہوگی، گلاب کے پانی سے پاک نہیں ہوگی، اس کو سادے پانی کے ذریعے ہی سے جو ہے پاک کیا جائے گا۔ تو یہ بہرحال جو ہے وہ انسان کے جہل اور ناتوانی ناواقفیت کی بنیاد کے اوپر ہوتا ہے۔ تو مضاف پانی جو ہے وہ پاک کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے، اور ایک قطرہ بھی اگر نجاست کا گر جائے تو نجس ہو جاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں ہے مطلق پانی کہ جس کے اندر کوئی ملاوٹ نہیں ہوتی ہے، وہ خود بھی پاک ہوتا ہے اور دوسرے کو پاک کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ یعنی جسم پہ اگر نجاست لگی ہے تو وہ نجاست آب مطلق سے یعنی صاف پانی سے جس میں کسی قسم کی کوئی ملاوٹ نہیں ہے اس سے صاف ہو جائے گی۔ بدن کو طہارت اگر حاصل کرنا ہے تو بدن کی بھی طہارت اس کے ذریعے سے حاصل ہو جائے گی۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔ اگر کوئی سوال ہے تو موضوع سے ربط رکھتا ہے، آپ آزاد کر سکتے ہیں، میں آپ کی خدمت میں ہوں۔